ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرحيم الأمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد قبلہ اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، میں نے آپ سب کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیہ شریفہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ معزز سامعین کرام، حضور علی نبی جینا علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں یعنی جس مقام پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے گا اس کے ساتھ حضور علی نبی جینا علیہ السلام کا ذکر بھی بلند کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اذان میں، نماز میں، قرآن میں اور الغرض ہر مقام پر جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر بلند فرمایا وہاں وہاں حضور علی نبی جینا علیہ السلام کا ذکر بھی بلند فرمایا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کی ذمہ داری خود کی ہے۔ حضور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا ذمہ مخلوق کو نہیں دیا، مخلوق کو اس کا مکلف نہیں کیا، کیونکہ مخلوق کی ایک حد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حضور علی نبی جینا علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا ذمہ اگر مخلوق کو دیتا تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی ایک حد تک رہ جاتی۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی بھی لا متناہی اور لا محدود ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسی طرح حضور علی نبی جینا علیہ السلام کا ذکر مبارک بھی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو گئی تو حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد کو کس طرح جانا؟ ابھی تو میں نے اس کی تخلیق بھی نہیں کی، ابھی تو میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام عرض کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، جب تو نے مجھے پیدا کیا، تو اس کے بعد جب تو نے اپنی پسندیدہ روح میرے اندر پھونکی، اس کے بعد جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان کے اوپر یہ کلمات لکھے ہوئے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ شخصیت جس کا نام، جس کا ذکر سب سے پہلے تو عرش عظیم پہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی شخصیت کا ذکر اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تو میں جان گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص ہی شخصیت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تجھ سے بخشش طلب کی ہے۔ دعا اللہ رب العزت میرے ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، وما توفیق الا